مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، CM کالج دربھنگا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے ڈرامہ انارکلی۔ اب دیکھیں کہ انارکلی مغل سلطنت کے شہنشاہ اکبر اعظم کی کنیز تھی جس کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ انارکلی کا اصل نام نادرہ تھا۔ انارکلی دوسری کنیزوں کی بنسبت اتنی حسین تو نہ تھی، مگر خوبصورت لمبی آنکھیں جن میں ہر وقت اداسی چھائی رہتی تھی نے اس کو اکبر اعظم کی طرف سے انارکلی کا خطاب دلایا۔ انارکلی کی بہن ثریا زیادہ دلکش اور حسین نقش و نین اور گوری رنگت کی مالک ہے، مگر اس کے حسن میں وہ کشش نہ تھی جو کہ انارکلی کے اداس حسن میں تھی۔ انارکلی دربار میں اس وقت اپنی جگہ بناتی ہے جب دلارام چھٹی لے کر اپنی بہن کی تیمارداری کو جاتی ہے۔ دلارام اکبر اعظم کی من پسند رقاصہ ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اکبر اعظم کے من اور دربار میں انارکلی اپنا مقام پختہ کر چکی ہوتی ہے۔ دلارام ایک زخمی ناگن کی طرح بے قرار رہنے لگتی ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح انارکلی کا گلا گھونٹ دے۔ وہ انارکلی کا پتہ صاف کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں سوچتی ہے، طرح طرح کی سازشیں رچتی ہے، مگر ڈرتی ہے کہ رقاصہ کے رتبے سے ہٹائے جانے پر نام اسی کا آئے گا۔ مگر تقدیر اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جلد ہی اسے بہترین چال چلنے کا موقع ملتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انارکلی شہزادہ سلیم کو اور شہزادہ سلیم انارکلی کو چاہتا ہے۔ ہندوستان کا متوقع شہنشاہ سلیم ایک کنیز کو ملکہ بنانے کی خواہش رکھتا ہے تو دلارام فوراً ایک اور چال بن لیتی ہے اور کہ انارکلی کو راستے سے ہٹا کر وہ خود شہزادہ سلیم کی محبت کا دم بھرے گی تاکہ وہ اسے اپنی ملکہ بنا لے۔ اکبر اعظم کو شہزادہ سلیم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنا ایک عظیم الشان خواب پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن سلیم ایک پیدائشی کنیز سے عشق نبھانے کے چکروں میں ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ انارکلی اس کی ملکہ بن جائے۔ اب کیا کنیزیں ملکائیں بنیں گی؟ یہی سوچ کر دلارام ہنس دیتی ہے۔ شہزادہ سلیم اپنی انارکلی سے محبت کا اظہار اپنے قریبی دوست بختیار سے کرتا ہے اور بختیار اس کو منع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن شہزادے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ثریا کے ذریعے انارکلی کی ملاقات شہزادہ سلیم سے کرانے کا بندوبست کراتا ہے۔ ان سب کی یہ باتیں رقاصہ دلارام پر پردے کے پیچھے چھپ کر سن رہی ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر اپنے شاطر دماغ سے وہ چال بننے لگتی ہے کہ کس طرح انارکلی کو جال میں پھنسایا جائے۔ حرم سرائے جاتے ہوئے وہ ستون کے پیچھے چھپ کر ثریا اور انارکلی کی باتیں بھی سن لیتی ہے۔ ثریا انارکلی کو باغ میں جا کر شہزادہ سلیم سے ملاقات کرنے پر آمادہ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ انارکلی اس بات کے باوجود کہ محبت کرتی ہے لیکن وہ کنیزوں کی تقدیر کے بارے میں خوب جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کنیزوں کی تقدیر میں شہزادوں کی صحبت تو ہوتی ہے مگر ہمراہی نہیں۔ بار بار اصرار کرنے پر وہ شہزادہ سلیم سے ملنے چلی جاتی ہے۔ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی ملاقات کی عینی شاہد بن کر دلارام سامنے آتی ہے، جس کو دیکھ کر انارکلی تو بے ہوش ہو جاتی ہے جبکہ سلیم حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اگلے ہی دن سلیم بختیار سے مشورہ کر کے دلارام کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ دلارام اپنی قیمت شہزادے کی چاہت بتاتی ہے اور شہزادے سے محبت کرنے کا ڈرامہ رچاتی ہے تاکہ شہزادہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے اپنی ملکہ بنا لے، مگر شہزادہ اس کی محبت دھتکار دیتا ہے تو وہ اکبر اعظم کے سامنے ان کی محبت کا راز افشا کرنے کی دھمکیاں دیتی ہے۔ شہزادہ سلیم مسکرا دیتا ہے اور پردے کے پیچھے چھپا بختیار باہر نکلتا ہے جو اس بات کا عینی شاہد ہے کہ دلارام شہزادہ سلیم کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ دلارام شہزادے کے پیروں میں پڑ جاتی ہے اور معافیا مانگتی ہے۔ نادان شہزادہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اب دلارام میری مٹھی میں ہے اور اکبر اعظم سے کچھ نہ کہے گی۔ اب کہ دلارام اپنی چال بدل لیتی ہے، اب وہ شہزادے اور انارکلی کی دوست بن جاتی ہے اور ان کی ملاقاتیں کرانے کی ذمہ داری از خود لے لیتی ہے اور ان کی سچی اور وفادار دوست بن کر سامنے آتی ہے۔ مگر ثریا کو ہمیشہ پر شک رہتا ہے، لیکن دلارام ثریا سے عمر چال بازیوں دونوں ہی میں بڑی ہوتی ہے، اس لیے ایسی چالیں چلتی ہیں جس پر خود اکبر اعظم کو بھی شک نہیں ہو پاتا۔ نوروز کے جشن کی تمام ذمہ داریاں دلارام کے سپرد کی جاتی ہیں کیونکہ انارکلی ان دنوں بیمار پڑی ہوئی ہے۔ وہ صرف رقص کرے گی یہ فیصلہ اکبر کرتا ہے۔ ایک اور بات جو اکبر اعظم دلارام کو ذمہ داریاں سونپتے وقت کہتا ہے کہ وہ شطرنج کی بازی اس بار شہزادہ سلیم کے ساتھ لگائے گا۔ بس یہیں پر دلارام سوچ لیتی ہے کہ اپنی آخری چال اسی رات چلے گی۔ جشن نوروز کے لیے وہ شہزادہ سلیم اور انارکلی دونوں کو خصوصی پیغامات بھجواتی ہے۔ جشن نوروز پر وہ ان دونوں کی خصوصی ملاقات کرائے گی۔ اس دن کے لیے وہ خصوصی تیاری کرتے ہیں۔ جشن کے دن شہزادہ سلیم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیار ہو جاتا ہے اور دوسری طرف انارکلی کو زیادہ تیار کرانے میں دلارام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دربار کی سجاوٹ اور دیگر امور کی ذمہ داری دلارام کی ہوتی ہے، اس لیے وہ بادشاہ اکبر اور سلیم کی نشست اس طرح سے ترتیب دیتی ہے کہ اکبر سلیم کی نظروں سے اوجھل رہے، مگر رقاصہ انارکلی سلیم اور اکبر دونوں کی نظروں کے عین سامنے رہے۔
رقص سے پہلے چند دوسری تقریبات بھی رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اکبر اعظم اور شہزادہ سلیم طویل فرش پر شطرنج کی بساط بچھواتے ہیں، جن میں کنیزیں بطور مہرے کے استعمال ہوتی ہیں۔ اکبر اعظم شہزادہ سلیم کو مات دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے دونوں باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ دربار خالی دیکھ کر دلارام چند تبدیلیاں کرتی ہے۔ انارکلی کے رقص کرنے کی جگہ اور شہزادہ سلیم کے نشست کے درمیان ایک بہت بڑا خوشنما آئینہ لگا دیتی ہے۔ اسے شہزادہ سلیم اور انارکلی کے درمیان ہونے والے اشارے اکبر اعظم کو دکھانا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوتی ہے کہ انارکلی کبھی بھی اپنی حد نہیں بھولے گی۔ اس کے لیے وہ ایک اور انتظام کرتی ہے، اپنی دیرینہ دوستیں امبر اور مروارید کے ذریعے ایک نشہ آور عرق منگواتی ہے جو کہ انسان کے ہوش و حواس چھین لیتا ہے۔ انارکلی کے رقص سے پہلے زعفران اور ستارہ نامی کنیزیں نہایت دلچسپ رقص پیش کرتی ہیں، جن کا نام ماکیاں ہوتا ہے۔ اس کے بعد انارکلی، اکبر اعظم اور سلیم دونوں ہی اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اکبر اعظم اس کو ماہ کامل کے نام سے پکارتے ہیں۔ بدلے میں انارکلی اکبر اعظم کی شان میں نغمہ سناتی ہے اور اکبر کا دل جیت لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل میں اداس ایک مورنی کا رقص پیش کرتی ہے۔ یہ رقص دیکھ کر پوری محفل سرزدہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ رقص پیش کر چکی ہوتی ہے تو پینے کے لیے پانی منگواتی ہے۔ مروارید اس کو وہی نشہ آور عرق پلا دیتی ہے۔ اس کے بعد انارکلی جو رقص پیش کرتی ہے اس میں وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے اور وہ شہزادہ سلیم کو واضح طور پر محبت بھرے اشارے کرتی ہے۔ اکبر کو کبھی نہ پتہ چلتا اگر دلارام اسے متوجہ نہ کرتی، کیونکہ وہ انارکلی کی آواز اور رقص میں اس قدر مگن تھا کہ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ دلارام شہزادہ سلیم کو اشارہ کرتی ہے کہ وہ بھی انارکلی کو اشارے کرے۔ جیسے ہی شہزادہ سلیم انارکلی کو اشارے کرتا ہے، دلارام اکبر اعظم کی توجہ اس آئینے کی طرف دلاتی ہے جس میں اشارے کرتے انارکلی اور شہزادہ سلیم واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دلارام کی زبردست چال ثابت ہوتی ہے اور اکبر اعظم شدید طیش میں آ کر انارکلی کو زندان میں قید کروا دیتے ہیں۔ زندان کے داروغہ کو دلارام پہلے سے خرید چکی ہوتی ہے اور اس کو بھی ویسا ہی عرق مہیا کراتی ہے جو کہ اس نے انارکلی کو پلوایا تھا۔ جب شہزادہ سلیم انارکلی سے ملنے جاتا ہے تو داروغہ بہانے سے شہزادہ سلیم کو اپنے حجرے میں لے جاتا ہے اور وہ عرق پلا دیتا ہے۔ جب شہزادہ سلیم بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ دلارام کی کہانی کے مطابق جا کر اکبر اعظم کو بتاتا ہے کہ شہزادہ سلیم انارکلی سے ملنے زندان میں آیا تھا اور انارکلی نے اس کو اکبر اعظم کو قتل کرنے کا کہا، اور شہزادہ سلیم اپنی تلوار لے کر ادھر ہی آ رہا تھا کہ میں نے اس کو بہانے سے اپنے حجرے میں بلا لیا اور شہزادہ سلیم کو بے ہوشی کی دوا پلا دی۔ اب وہ میرے حجرے میں بھی بے ہوش پڑا ہے۔ اکبر اعظم کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اسی وقت حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ انارکلی کو دیواروں میں چنوا دیا جائے۔ صبح ہونے سے پہلے انارکلی کو دیواروں میں چنوا دیا جاتا ہے۔ جب شہزادہ سلیم کو ہوش آتا ہے تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور انارکلی سلیم پکارتی زندہ درگور کر دی جاتی ہے۔ اور انارکلی کی موت کے بعد اکبر اعظم اور شہزادہ سلیم دونوں کو ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ انارکلی بے قصور تھی اور اس کا قصوروار دلارام ہے جو کہ اپنے انتقام میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ انارکلی کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ شہزادہ سلیم اسی وقت جا کر دلارام کا گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے۔ اکبر اعظم ایک کنیز کی سازشوں میں آنے کا پچھتاوا لیے سلیم کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس کہانی میں اکبر اعظم کا المیہ سب سے بڑا ہے کیونکہ بڑے سے بڑے چال بازوں کو وہ مات دے دیا کرتا تھا مگر اپنے ہی قلعے کی ایک معمولی رقاصہ سے مات کھا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ انارکلی ڈرامہ جو ہے یہ امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے اور اس نے اردو ادب میں کافی شہرت حاصل کی ہے اور اس کے جو مکالمے ہیں، اس کی جو طرز ادائیگی ہے، اس کی جو منظر نگاری ہے اور جو مغلیہ سلطنت کی عکاسی ہے اس میں، جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جب گفتگو کرتا ہے تو وہ جو جاہ و جلال ان کی گفتگو میں پایا جاتا ہے، وہ جو باپ بیٹے کی محبت، وہ جو شہزادہ اور جو بادشاہ کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ کس قدر مطلب یہ کہ بادشاہ کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کل شہزادہ بننے والا ہے جس کے ہاتھوں میں ہندوستان کی حکومت جانے والی ہے، وہ ایک لڑکی کنیز کے عشق میں اس قدر مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ بھول گیا ہے کہ ہندوستان کا مستقبل میرے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا اکبر کو اس بات کا صدمہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کئی بار سلیم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے، لیکن اکبر سمجھا نہیں پاتا اور نہ ہی سلیم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بظاہر سی بات ہے کہ عشق اندھا ہوتا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، تو سلیم جو ہے وہ انارکلی کی محبت میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی سوائے انارکلی کے، حتیٰ کہ اکبر اعظم جو ہیں وہ دلارام کی سازش کو نہیں سمجھ پاتے اور انارکلی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو کہانی ہے انارکلی، اس کے تاریخی بھی پہلو کئی ہیں۔ تاریخی پہلو اس کا ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، پرانے زمانے میں نے سنا ہے، یہ کہاں تک اس کی حقیقت ہے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق نہیں پتہ، لیکن چونکہ پرانے زمانے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ شادیاں تو کرتے تھے
یہ شادیاں بہت ہی سوچ سمجھ کر کرتے تھے، مخصوص گھرانے میں، اونچے گھرانے میں کرتے تھے، لیکن کنیزیں وہ بہت رکھتے تھے، اور کنیزوں سے بھی وہ تعلقات جو ہے وہ ویسے ہی رکھتے تھے جس طرح سے کہ بیویوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ اسے اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ تو کئی کنیزیں ہوتی تھیں، اسی طرح سے جو انارکلی تھی اس کی بھی جو والدہ تھی وہ اکبر کی کنیزی میں تھی، اور اکبر سے اس کے تعلقات تھے، اور کہتے ہیں کہ انارکلی جو ہے وہ اکبر کی ہی بیٹی تھی۔ اسی لیے سلیم کی لاکھ کوششوں کے باوجود اکبر نے انارکلی کی شادی سلیم سے نہیں ہونے دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بیٹی ہے اور تو دونوں بھائی بہن ہیں، آپس میں خون کا رشتہ ہے، لیکن یہ بات چونکہ اکبر ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور بیٹی ہونے کی وجہ سے ستائے موت نہیں دے سکتا تھا انارکلی کو، کیونکہ اس کی ماں نے بھی دہائی دی تھی، انارکلی کی ماں نے، لہٰذا وہ زندہ دیوار میں چنوا دیتا ہے انارکلی کو۔ تو اس طرح کی یہ جو وارداتیں ہیں وہ پرانے زمانے میں، بادشاہوں کے زمانے میں کنیزوں سے ان کے تعلقات ہوتے تھے۔ تو یہ جو انارکلی ڈرامہ ہے یہ حقیقتاً اکبر کا المیہ ہے، سلیم کا اور انارکلی کا تو ہے ہی، لیکن خاص کر یہ اکبر کا المیہ ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی شاندار اور کامیاب ڈرامہ ہے، اور رہتی دنیا تک انارکلی ڈرامے کا جو حسن ہے، جو اس کا وقار ہے، جو اس کی زبان ہے، جو اس کی طرز ادائیگی ہے، وہ رہتی دنیا تک اردو ادب میں جب بھی ڈرامے کا ذکر ہوگا انارکلی کا نام کبھی کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا، کہ انہوں نے اپنے قلم سے ایسے نقشے بنائے ہیں ڈرامے کے انارکلی، ایسا لگتا ہے جیسے جب مصنف نے اکبر اعظم کو بولتا ہوا دکھایا ہے یا انارکلی کو بولتا ہوا دکھایا ہے یا دلارام کو، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً یہ جو ہے پورا مغلیہ سلطنت کا دربار سجا ہے، اور اس میں حقیقتاً اکبر موجود ہیں جس میں جسمانیت کے ساتھ، اور اکبر گفتگو کر رہے ہیں یا سلیم گفتگو کر رہا ہے یا پھر انارکلی رقص کر رہی ہے، جس طرح سے مصنف نے پورا اسٹیج سجا دیا اور پورا دربار سجا دیا، اور اپنے لفظوں سے جیسے دربار سجایا اور انارکلی کو ناچتے ہوئے دکھایا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ لگتا ہے انارکلی پڑھو بعض وقت تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ تمام چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ مصنف کی کامیابی ہے۔ بہرحال انارکلی جو ایک مشہور اور کامیاب ڈرامہ ہے، اور رہتی دنیا تک یہ ڈرامہ باقی رہے گا جب تک ڈرامے کا